آج میں آپ کو اسلام کی ابتدائی تاریخ کا وہ حصہ سناتا ہوں جو ہمارے دین کی بنیاد بنا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کی تبلیغ کا حکم ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنے گھر والوں سے شروعات کی۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اسلام قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو بہت قریب سے جانتی تھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بھی فوراً مسلمان ہو گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی دوست حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی اسلام قبول کیا۔ ان کا سب سے پہلے ایمان لانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی بڑی دلیل ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا کردار اس ابتدائی دور میں بہت اہم تھا۔ وہ مکہ کے معزز تاجر تھے اور لوگوں میں ان کا بہت احترام تھا۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے اپنے دوستوں اور جاننے والوں کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ ان کی کوشش سے حضرت عثمان بن عفان، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت زبیر بن عوام جیسے اہم لوگ مسلمان ہوئے۔ یہ تبلیغ کا کام تقریباً 3 سال تک خاموشی سے جاری رہا۔ مسلمان چھپ چھپ کر اپنا دین ادا کرتے تھے۔ مشرکین کے خوف سے مسلمان مکہ سے باہر پہاڑ کی گھاٹی میں جا کر نماز ادا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی۔ مرد، عورتیں، بچے، غلام، آزاد لوگ، امیر، غریب، ہر طبقے سے لوگ اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ شروع میں قریش نے اس نئے دین کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی عارضی بات ہے جو خود ہی ختم ہو جائے گی۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے تو وہ پریشان ہونے لگے۔ پہلے تو وہ صرف تمسخر اور طعنے دیتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ان کی مخالفت بڑھتی گئی۔ کچھ لوگ مسلمانوں کو جسمانی نقصان بھی پہنچانے لگے، خاص طور پر جو مسلمان کمزور تھے یا جن کا کوئی قبائلی تحفظ نہیں تھا، ان پر زیادہ ظلم ہوتا تھا۔ پھر ایک دن وہ واقعہ پیش آیا جو اسلامی تاریخ میں بہت اہم ہے۔ کچھ مسلمان مکہ کے باہر ایک گھاٹی میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ان میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اچانک کچھ مشرک وہاں پہنچے اور مسلمانوں کو ستانے لگے۔ انہوں نے مسلمانوں کو برا بھلا کہا اور ان کے دین کا مذاق اڑایا۔ جب بات حد سے زیادہ بڑھ گئی تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے مقابلہ کیا اور ایک کافر کو مارا جس سے وہ زخمی ہو گیا۔ یہ اللہ کی راہ میں چلنے والی پہلی تلوار تھی۔ یہ پہلا موقع تھا جب مسلمانوں نے اپنے دفاع میں ہتھیار استعمال کیا تھا۔ اس واقعے کے بعد قریش کو احساس ہو گیا کہ مسلمان اب صرف خاموش رہنے والے نہیں ہیں، وہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے لڑنے کو بھی تیار ہیں۔